بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. آج ہمیں سورۃ المائدہ کی کس آیت سے پڑھنا ہے؟ 54 آیت نمبر 94 سے شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فلہ عذاب علیم. اے ایمان والو، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، تمہیں اللہ تعالی ضرور ضرور آزمائے گا شکار میں سے کچھ کے ساتھ. تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ، جس کو تمہارے ہاتھ پکڑتے ہیں، وَرِمَاحُكُمْ، یا وہ تمہارے نیزوں کی زد میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں کس لیے آزمائے گا؟ اس لیے کہ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جائے، اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون ہے جو اس سے ڈرتا ہے غائبانہ طور پر. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو خطاب فرما کر ان پر آنے والی ایک آزمائش کے بارے میں آگاہ کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور آزمائے گا. کس طرح آزمائے گا؟ شکار کے ساتھ. وہ شکار جن کو اہل ایمان کے ہاتھ پکڑتے ہیں یا ان کے نیزوں کا وہ نشانہ بنتے ہیں. تو شکار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں آزماؤں گا، اور ضرور آزماؤں گا. یہ ایک آزمائش تھی اللہ رب العزت کی طرف سے، اور یہ آزمائش اس وقت آئی تھی جب مسلمانوں میں سے ایک بہت بڑی تعداد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام کی حالت میں مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے تھے، لیکن حدیبیہ کے مقام پر ان کو روک دیا گیا. آپ جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام کو اس سال عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی. اور پھر اس کے بعد ایک معاہدہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور مشرکین مکہ کے درمیان، جس کی روح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمرے کے ارادے کو ترک کر دیا. آپ کے ساتھ جو جانور تھے ان کو وہیں قربان کر دیا، اور پھر اس عمرے کو قضا کیا اگلے سال، ایک سال کے بعد. تو جب یہ سفر کر رہے تھے تو اسی سفر کے دوران یہ آزمائش ہوئی تھی، کیونکہ اللہ تعالی نے منع کر دیا تھا کہ احرام کی حالت میں آپ شکار نہیں کر سکتے ہیں. سورۃ المائدہ کے شروع میں بھی اللہ تعالی نے اس کا ذکر کیا ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام. اس سے پہلے جو پہلی آیت ہے سورۃ المائدہ کی: یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، کہ تم احرام کی حالت میں شکار کو حلال نہیں کر سکتے ہو، شکار نہیں کر سکتے ہو، شکار تمہارے لیے حلال نہیں. تو اللہ تعالی نے منع کر دیا تھا. تو آزمائش کس طرح سے ہوئی؟ آزمائش اس طرح سے ہوئی کہ اس سفر کے دوران کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا. اب لوگوں کو ضرورت تھی کہ ان کو کھانے کی کوئی چیز ملتی. تو آزمائش اس طرح سے ہوئی کہ شکار والے جو جانور تھے جن کو مسلمان شکار کر سکتے تھے، وہ جانور زیادہ تعداد میں مسلمانوں کے خیموں کے اندر پہنچ جاتے تھے. جیسے کہ بنو اسرائیل کی آزمائش ہوئی نا کہ آپ نے ہفتہ کے دن میں مچھلی کا شکار نہیں کرنا، لیکن ہوتا کیا تھا کہ ہفتہ کے دن ہی مچھلیاں اچھل کے آتی تھی، پانی کی سطح پر اچھل کے آتی تھیں، اور
ان کے بنو اسرائیل کے سامنے آتی تھی، اس کی وجہ سے ان کے دل میں لالچ پیدا ہوتی کہ ہم ان مچھلیوں کو شکار کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب بنو اسرائیل کی آزمائش کی تو بنو اسرائیل اس آزمائش میں پورے نہیں اترے، بلکہ انہوں نے ایک ہیلا بنا لیا، اور ہیلے کے ذریعے انہی مچھلیوں کو جو کہ ہفتہ کے دن آتی تھی انہی کو شکار وہ اگلے دن کر لیا کرتے تھے، چونکہ انہوں نے ایک ہیلا بنا لیا تھا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ کرام اللہ کی طرف سے آنے والی اس آزمائش میں پورے اترے۔ یہ شکار کے جانور ان کے خیموں تک پہنچ جاتے تھے، لیکن کسی ایک صحابی نے بھی اللہ کے اس حکم کی خلاف ورزی نہیں کی، اور کسی جانور کو انہوں نے احرام کی حالت میں شکار نہیں کیا۔ تو یہ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور آزمائے گا شکار میں سے کچھ جانوروں کے ساتھ جن کو تمہارے ہاتھ پکڑتے ہیں یا تمہارے نیزے پکڑتے ہیں، لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ تم میں سے کون ہے جو غائبانہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، جو شخص اس کے بعد زیادتی کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یعنی اللہ رب العزت کا یہ حکم معلوم ہونے کے بعد کہ اللہ نے احرام کی حالت میں شکار کو حرام کر دیا ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ شکار کرے گا تو فرمایا اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید، یہاں ایک حدیث ذکر کر دوں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور وہ حدیث یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے، اور یہ حدیث ہم جب عمدۃ الاحکام پڑھتے تھے تو آپ کو معلوم ہے کہ عمدۃ الاحکام میں ہم نے وہ حدیث پڑھی تھی جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیثیں اور احکام کے متعلق ہیں۔ ہم نے وہ ساری حدیثیں پڑھی تھیں، ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے جو بھی بیان کرنے لگا ہوں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے سفر میں سارے صحابہ اکرام نے احرام باندھا ہوا تھا، لیکن میں نے احرام نہیں باندھا ہوا تھا۔ تو ہوا یہ کہ ایک موقع پر صحابہ اکرام نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، تو ان کے سامنے ایک جنگلی گدھا جو ہے وہ آ گیا۔ جنگلی گدھا، آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے احادیث میں پڑھا تھا کہ جنگلی گدھا حلال ہے، جبکہ گھریلو پالتو گدھا جو ہے وہ حرام ہے۔ تو جنگلی گدھا ایک ایسا جانور تھا جس کو وہ شکار کیا کرتے تھے، اور وہ حلال تھا، اور اب بھی حلال ہے وہ۔ تو جہاں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا صحابہ کرام نے، اسی جگہ پہ ہی اچانک ایک جنگلی گدھا سامنے آ گیا، اور یہ بھی ایک آزمائش تھی کہ کیا صحابہ کرام احرام کی حالت میں اس کو شکار کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو صحابہ کرام نے اس کو دیکھ لیا، لیکن صحابہ کرام خاموشی سے بیٹھے رہے، آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ ابو قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا، میری نظر نہیں پڑی اس جانور پہ، میں ایک کام میں جوتی سینے میں لگا ہوا تھا تو اسی میں لگا رہا، لیکن اس دوران صحابہ کرام نے مجھے بھی نہیں کہا کہ دیکھو وہ جانور ہے اس کو جا کے شکار کرو، بالکل وہ بھی خاموش رہے، کیونکہ احرام کی حالت میں جس طرح شکار کرنا جائز نہیں، اسی طرح شکار کی طرف اشارہ کرنا بھی جائز نہیں ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کو اشارہ کریں جو احرام کی حالت میں نہ ہو تو اس کو کہیں وہ دیکھو وہ جانور ہے، اشارہ بھی نہیں کر سکتے آپ۔ تو ان صحابہ کرام نے اشارہ تک بھی نہیں کیا۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اللہ کے اس حکم کی کس قدر سختی سے پابندی کی کہ نہ شکار کیا اور نہ شکار کی طرف اشارہ کیا۔ بلکہ ہوا یہ کہ ابو قتادہ بیان کرتے ہیں کہ میں جوتی سی رہا تھا، اچانک میری نظر اوپر اٹھی تو میں نے دیکھا کہ وہ جانور سامنے ہے، جنگلی گدھا۔ تو میں فوراً اٹھا، اپنے گھوڑے کی زین کو کسا اور اس پر سوار ہو گیا، اور جلدی میں مجھے یہ بھی یاد نہ رہا کہ میں اپنے ساتھ اپنا نیزہ لے لوں جس کے ساتھ میں نے شکار کرنا تھا۔ تو جب میں اوپر بیٹھ گیا تو اب مجھے یاد آیا کہ مجھے نیزہ چاہیے تھا، تو میں نے صحابہ کرام کو کہا کہ مجھے یہ نیزہ تو پکڑا دیں۔ تو صحابہ کرام نے وہ نیزہ تک بھی نہیں پکڑایا، کیونکہ جس طرح شکار کرنا جائز نہیں، شکار کی طرف اشارہ کرنا جائز نہیں، اسی طرح شکار کے سلسلے میں کسی سے تعاون بھی نہیں کر سکتے، مدد بھی نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام نے کہا ہم آپ کی مدد بھی نہیں کر سکتے اس سلسلے میں۔ ابو قتادہ کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا کہ میں شکار اپنے لیے تو نہیں کرنے جا رہا تھا، انہی کے لیے کرنے جا رہا تھا، لیکن میں نے غصے کو پی لیا، نیچے اترا، پھر میں نے نیزہ اٹھایا، پھر اوپر چڑھا اور جا کے اس کو نیزہ مارا تو وہ شکار ہو گیا۔
اب وہ جانور لے کر کے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے بتلایا کہ میں نے یہ جنگلی گدھا شکار کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا، کیا تم میں سے کسی نے شکار کیا؟ نہیں کیا۔ کیا تم میں سے کسی نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا؟ نہیں کیا۔ کیا تم میں سے کسی نے اس کے ساتھ کوئی مدد کی تھی، تعاون کیا تھا؟ نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تب یہ جانور سب کے لیے حلال ہے، سب اس کو کھا سکتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دستی پیش کی گئی اسی جانور کی، تو آپ نے اس دستی میں سے کچھ گوشت تناول فرمایا، آپ نے کچھ گوشت کھا لیا۔ تو یہ حدیث کس بات کی دلیل ہے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ احرام کی حالت میں شکار کرنا جائز نہیں ہے، اور شکار کی طرف اشارہ کرنا بھی درست نہیں، اور شکار کے سلسلے میں مدد کرنا بھی درست نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو تم شکار کو نہ مارو اس حال میں کہ تم احرام میں ہو۔ احرام کی حالت میں تم شکار نہیں مار سکتے ہو، شکار نہیں کر سکتے ہو۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، لیکن اگر تم میں سے کسی شخص نے شکار کر لیا جان بوجھ کر، اور جان بوجھ کر یہ جو متعمدن کا لفظ ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی شخص بھول کر شکار کر لے تو اس پر کوئی مواخذہ، کوئی اس کی پکڑ نہیں ہے، اس کی کوئی فدیہ، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ متعمدن کا لفظ یہی بتلا رہا ہے کہ جان بوجھ کر کوئی شخص اگر احرام کی حالت میں شکار کرے تو پھر کیا ہے؟ پھر اس کا ایک فدیہ ہے۔ اس فدیے کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، یہ فدیہ کیا ہے؟ فرمایا فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس کا بدلہ اس جیسا جانور، مویشیوں میں سے، چھپائے جانوروں میں سے اس جیسا ایک جانور قربان کرنا ہوگا۔ اس جیسے جانور کا فیصلہ کون کرے گا؟ کہ جو جانور شکار ہوا ہے اس جیسا مویشیوں میں سے کون سا جانور ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ فرمایا یحکم بہ ذو عدل منکم، تم میں سے جو دو جو سمجھدار بندے ہوں اور اعتماد والے بندے ہوں، پختہ بندے ہوں، تو وہ جو ہے وہ فیصلہ کریں گے کہ یہ جو جانور شکار کیا گیا نا، اس جیسا جانور وہ فلاں ہے جس کو قربان کرنا ہے۔ اس جیسا جانور جو ہے وہ کس لحاظ سے؟ قد و قامت کے لحاظ سے اور قیمت کے لحاظ سے۔ تو مثلا جس جانور کو شکار کیا گیا، فرض کریں اس کی قیمت جو ہے وہ فرض کر لیں 100 دینار ہے، تو اتنی ہی قیمت کے برابر دوسرا جانور چھپائے جانوروں میں سے، مویشیوں میں سے اتنی ہی قیمت کے برابر جانور جو ہے وہ قربان کرنا پڑے گا۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ فرض کریں ایک ہرن کو شکار کیا جاتا ہے۔ اب ہرن کی مثال کیا ہے؟ یعنی اس جیسا جانور کون سا ہے؟ اس جیسا جانور بکری ہے۔ اس جیسا جانور بکری ہے کہ اگر ہرن کو شکار کیا جائے تو اس کے بدلے میں بکری کو قربان کرنا پڑے گا، اور اگر نیل گائے ہے اس کو کوئی شکار کرتا ہے تو اس جیسا جانور کیا ہے؟ اس جیسا جانور گائے ہے۔ اسی طرح یہ میں نے آپ کو دو مثالیں سمجھانے کے لیے دی ہیں۔ اللہ نے فرمایا فجزاء مثل ما قتل من النعم، جس طرح کا جانور شکار کریں گے اسی جیسا جانور آپ کو قربان کرنا پڑے گا، اور اس کا فیصلہ تم میں سے دو بندے وہ کریں گے جن کو پتہ ہوگا کہ یہ جو جانور جس کا شکار کیا گیا اس کی قیمت کتنی ہے، اس کی قد و قامت کیا ہے، اس جیسا جانور کون سا ہو سکتا ہے، وہ دو بندے فیصلہ کریں گے۔ اور اس کو کرنا کیا ہے؟ یعنی اس جیسا جانور جو قربان کرنا ہے اس کا کرنا کیا ہے؟ فرمایا ہدیم بالغ الکعبہ، یہ قربانی ہوگی جو کہ کعبہ تک پہنچائی جائے گی۔ کعبہ سے مراد یہاں حرم ہے، حرم شریف ہے کہ حرم تک اس کو پہنچانا ہوگا، یعنی حرم میں اس کو قربان کر کے اس کا گوشت حرم کے فقراء میں وہ تقسیم کرنا پڑے گا۔ اچھا اگر اس جیسا جانور موجود نہیں، دستیاب نہیں ہے، تو پھر کیا کریں؟ پھر فرمایا او کفارۃ طعام مساکین، یا پھر مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ او عدل ذلک الصیام، یا پھر اس کے برابر روزے رکھنے پڑیں گے۔ یہ مسکینوں کو کھانا کتنا کھلانا ہوگا، اس کے لیے یہ اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ جس طرح کا جانور جو جانور شکار کیا گیا
اس کی قیمت کا تعین کیا جائے گا، اس کی قیمت کا تعین کیا جائے گا کہ اس کی قیمت اتنی ہے۔ یعنی احرام کی حالت میں اگر کسی شخص نے کسی جانور کو قربان کیا، میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد اس کی تفصیل آپ سے پوچھوں گا کہ یہ جو فدیہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا شکار کا، یہ فدیہ کیا ہے؟ تو اگر وہ جانور جس کو شکار کیا گیا اس کے بارے میں دو بندوں نے فیصلہ کر دیا کہ اس کی قیمت اتنی ہے، لیکن اس جیسا جانور دستیاب نہیں ہے قربان کرنے کے لیے اور اس کا گوشت فقراء مکہ میں تقسیم کرنے کے لیے، تو اب کیا کریں گے؟ اب جتنی قیمت ہے نا اس کی قیمت کے برابر غلہ خرید لیا جائے، اور وہ غلہ جو ہے وہ کھانے کی شکل میں مسکینوں کو کھلایا جائے۔ اگر اس طرح کرنا ممکن ہو ٹھیک ہے، اگر اس طرح کرنا ممکن نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جتنے مسکینوں کو وہ غلہ کھلایا جا سکتا ہے اتنے ہی دن کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ فرض کریں اگر وہ کھانا کھلایا جا سکتا ہے 50 مسکینوں کو، تو کتنے روزے رکھنے پڑیں گے؟ 50 روزے رکھنے پڑیں گے۔ اور اگر وہ جو غلہ ہے یا وہ جو کھانا ہے وہ اگر کھلایا جا سکتا ہے 100 بندوں کو، تو اور اگر وہ کھانا نہیں کھلا سکتا تو کیا کرنا پڑے گا؟ 100 دنوں کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ یہ ہے اللہ نے فرمایا یہ وہ فدیہ ہے لیذوق وبال امری۔ یہ فدیہ کیوں ہے؟ تاکہ وہ چکھ لے اپنے کام کی سزا۔ جو اس نے کام کیا نا، کام کیا کیا اس نے؟ جی، احرام کی حالت میں شکار کر لیا، تو اس کا مزہ چکھانے کے لیے اللہ تعالی نے اس کو یہ سزا دی ہے۔ 3 آپشن ہے اس میں، اب بتائیں پہلا آپشن کیا ہے اس میں سے؟ کوئی اس طرف سے کوئی صاحب بتلائیں، کوئی ادھر سے جو میرے سامنے ہے نا ادھر، ہاں جی، اس جیسا جانور، اس جیسے جانور کا مطلب کیا ہے؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے، اگر اس جیسا جانور دستیاب نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ یہ درمیان میں سے کوئی صاحب جواب دیں۔ ہاں جی، بالکل صحیح ہے۔ اور اگر وہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر تیسرا آپشن کیا ہے؟ کتنے روزے؟ 10، 50؟ ہاں جی، جتنے مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے تھے، اگر آپ کھانا نہیں کھلا سکے تو پھر اتنے ہی دنوں کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا عفا اللہ عما سلف، معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو جو پہلے گزر چکا۔ یعنی یہ حکم نازل ہونے سے پہلے اگر کسی نے احرام کی حالت میں شکار کر لیا تھا تو وہ اللہ نے معاف کر دیا، پہلے جو گناہ ہو گئے وہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ ومن عاد، لیکن جو شخص لوٹے گا، یعنی یہ حکم نازل ہونے کے بعد بھی وہ احرام کی حالت میں شکار کرے گا، فینتقم اللہ منہ، پھر اللہ تعالیٰ اس سے ضرور انتقام لے گا، ضرور اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کے حکم کی دانستہ طور پر اگر کوئی شخص خلاف ورزی کرے گا اور احرام کی حالت میں شکار کرے گا تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لے گا، اس کو سزا دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سزا لینے والا ہے اور سزا لینے پر قادر ہے۔ اور میرے بھائیوں یہ جو حکم ہے، ہاں جی، یہ جو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آیت نازل ہوئی تھی اس میں یعنی کہ صحابہ کو پہلے پتہ نہیں اگر شکار کر لے تو پھر ان کو یہ کرنا پڑے گا، اب کو تو یہ پتہ ہے کہ یہ شکار کرنا منع ہے جی، تو پھر بھی یہی چیز لاگو ہوتی ہے یا پھر؟ ہاں، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر شکار کرتا ہے احرام کی حالت میں اور اس کو پتہ ہے کہ نہیں کر سکتے شکار، تو پھر اس کو یہ جو فدیہ ہے یہ دینا پڑے گا اس کو، پلس اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا بھی ہے اس کے لیے۔ ہاں جی، اس کو یہ فدیہ بھی دینا پڑے گا اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا بھی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جان بوجھ کر دانستہ طور پر احرام کی حالت میں شکار کیا۔ ہاں، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے، یہ فدیہ تو دینا ہی دینا ہے، اور وہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، پکی سچی توبہ کر لیتا ہے، تو پھر یقیناً اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے۔ اگر غلطی سے کرتا ہے تو نہیں، پھر یہ فدیہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص بھول کر کرتا ہے
تو پھر یہ فدیہ نہیں ہے جو کہ یہاں پر ذکر کیا گیا، کیونکہ میں نے پہلے کہا اللہ تعالیٰ نے اس فدیہ کے لیے، اس کفارہ کے لیے جو شرط ذکر کی ہے وہ ہے متعمدن، جو جان بوجھ کر کرے گا تو اس کے لیے کفارہ ہے۔ میرے خیال ہے یہ سبق پڑھ لیں، پھر آخر میں سوالات لے لیں گے۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا بھی، متاعا لکم وللسیارہ، یہ فائدہ ہے تمہارے لیے بھی اور قافلوں کے لیے بھی۔ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، اور تمہارے اوپر خشکی کا شکار حرام کیا گیا ہے جب تک تم احرام کی حالت میں ہو۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جو شکار اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دیا احرام کی حالت میں، وہ شکار خشکی کا شکار ہے۔ خشکی کا شکار جو ہے وہ ممنوع ہے۔ جہاں تک سمندر کا شکار ہے تو اس کا وہ حلال ہے، احرام کی حالت میں بھی سمندر کا شکار کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ احل لکم صید البحر وطعامہ، تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے اور اس کا کھانا بھی حلال ہے۔ یعنی سمندر کے شکار کی دو شکلیں ہیں، ایک یہ کہ سمندر میں رہنے والے وہ جانور جو سمندر میں رہتے ہیں اور اگر ان کو سمندر کے پانی سے نکال لیا جائے تو مر جاتے ہیں، جیسے کہ مچھلی ہے، خود بخود ہی مر جاتے ہیں، تو اگر آپ ان کو زندہ ہونے کی حالت میں، وہ زندہ ہیں، آپ نے ان کو نکال لیا، اب وہ مر گئے، وہ حلال ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ پانی میں مردہ حالت میں پائے گئے، یہی مچھلی ہے، یہ پانی کے اندر مردہ حالت میں پائی گئی، تو کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ یہ حلال ہے، یہ حلال ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ احل لکم صید البحر وطعامہ، تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے اور اس کا کھانا بھی حلال ہے۔ کھانا حلال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر شکار ایسی حالت میں آپ کو ملا کہ وہ زندہ نہیں تھا، یعنی مچھلی زندہ نہیں تھی اور پانی میں تیرتی ہوئی آپ کو مل گئی اور آپ نے اس کو نکال لیا اور پھر آپ نے اس کو کھا لیا، تو یہ آپ کے لیے حلال ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سمندر کے پانی کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا کہ سمندر کا پانی جو ہے کیا اس سے وضو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحل الطہور ماؤہ والحل میتتہ، کہ یہ جو سمندر کا پانی ہے یہ پانی پاک ہے، اس سے وضو کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، اور اس کا مردار حلال ہے، اس کو کھا سکتے ہیں۔ لہذا سمندر کے پانی میں یا دریا کے پانی میں جو سمندری جانور جو ہے، مثلا یہی مچھلی وغیرہ جو ہیں، یہ اگر مردہ حالت میں آپ کو ملتے ہیں یہ جانور، تو آپ ان کو پکڑ کر ان کو کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ متاع لکم وللسیارہ، کہ یہ فائدہ ہے تمہارے لیے اور قافلوں کے لیے۔ قافلوں کا معنی یہ ہے کہ جو قافلے سفر کرتے ہیں، جو قافلے سفر کرتے ہیں اور ان کو سمندر کے پانی سے گزر کر جانا پڑتا ہے، ان کے لیے بہت بڑے فائدے کی بات ہے کہ ان کو ظاہر ہے کہ جب سمندر کی سطح پہ جب وہ سفر کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے فائدے کے لیے اجازت دے دی کہ وہ سمندری جانوروں کو شکار کر کے ان کو کھا سکتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے سمندر کے شکار کو حلال قرار دے دیا تمام لوگوں کے لیے۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ حدیث غور سے سنیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلہ بھیجا اور اس قافلے میں 300 افراد تھے، اور اس قافلے کا امیر بنایا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ جب یہ قافلہ روانہ ہوا تو راستے میں ان کا زاد راہ، اس قافلے کا زاد راہ ختم ہو گیا، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جس کے پاس کچھ بھی ہے وہ یہاں جمع کرا دے۔ چنانچہ ان کے پاس، کسی کے پاس 1 کھجور تو کسی کے پاس 2 یا 3 کھجوریں، مشکل سے 300 افراد میں سے 300 افراد کے پاس جو کھانے کا سامان ملا وہ 2 تھیلے تھے جن میں کھجوریں جمع کی گئیں۔ تو ابو عبیدہ بن جراح کیا کرتے ضرورت کے وقت انہی 2 تھیلوں میں سے ہی کسی کو 1 کھجور دیتے تو کسی کو 2، کسی کو 3 کھجوریں دیتے، تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ پاس ہو جائے، زیادہ سے زیادہ وقت گزر جائے اس سامان کے ساتھ۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ قافلہ جا پہنچا سمندر کے کنارے پہ۔ تو سمندر کے کنارے پہ جب پہنچا تو انہوں نے، قافلے کے لوگوں نے دیکھا
کہ سمندر کے کنارے پر ہی ایک ایسی مچھلی موجود ہے جو پہاڑ جیسی بڑی تھی، بہت بڑی مچھلی تھی۔ چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ 18 دن یہ لوگ اس مچھلی کو کھاتے رہے، اور یہ لوگ کتنے تھے؟ 300 افراد۔ 300 افراد 18 دن وہ مچھلی کھاتے رہے، اور پھر بھی وہ مچھلی ختم نہیں ہوئی۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ مچھلی کتنی بڑی تھی۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ سمندر کی مچھلیاں جو ہیں وہ سب کے لیے حلال ہیں، چاہے وہ مقیم ہوں چاہے وہ مسافر ہوں۔ سیارہ سے مراد سفر کرنے والے قافلے ہیں جو سفر کر کے سمندر کے پانی سے ان کو گزرنا پڑتا ہے، تو ان کے لیے بھی یہ جائز ہے۔ اس کے بعد فرمایا واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں جمع کیا جانا ہے۔ پھر فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے کعبہ کو حرمت والا گھر۔ کعبہ جو ہے یہ حرمت والا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق کئی احکامات ذکر کیے ہیں کہ یہاں پر آپ شکار نہیں کر سکتے ہیں، یہاں پر آپ حتیٰ کہ آپ کوئی کسی درخت کی ٹہنی کو توڑ نہیں سکتے ہیں، آپ کسی سے لڑائی نہیں کر سکتے ہیں، کسی سے جنگ و جدال نہیں کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی گری ہوئی چیز ہے تو آپ اس کو اٹھا بھی نہیں سکتے ہیں۔ اتنا حرمت والا گھر ہے یہ خانہ کعبہ کہ آپ یہاں پر کہ آپ کو اس خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کا تقدس اور اس کے احترام ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو حرمت والا گھر بنا دیا، قیاما للناس، اور لوگوں کے قائم رہنے کا سبب بنا دیا۔ اب یہ بات ذرا قابل توجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو لوگوں کے قائم رہنے کا سبب کیسے بنایا۔ اس کی تفسیر میں اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر یہ جو للناس کا لفظ ہے، ناس کا معنی کیا ہے؟ لوگ۔ اگر لوگوں سے مراد سارے لوگ لیے جائیں، دنیا بھر کے لوگ اگر مراد لیے جائیں، جو اس وقت تھے، جو بعد میں آئے، جو اب ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اگر ناس سے مراد سارے کے سارے لوگ لیے جائیں تو اس آیت کا مفہوم یہ ہے، قیام للناس کا معنی یہ ہے کہ یہ دنیا اس وقت تک قائم ہے جب تک خانہ کعبہ موجود ہے۔ جب تک خانہ کعبہ موجود ہے اس وقت تک یہ دنیا بھی قائم ہے، لیکن جب اللہ رب العزت دنیا کو ختم کرنا چاہے گا تو سب سے پہلے اللہ رب العزت اس خانہ کعبہ کو اٹھا لے گا۔ جب یہ خانہ کعبہ اٹھایا جائے گا تو پھر یہ سمجھ لیں کہ دنیا اب ختم ہونے والی ہے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خانہ کعبہ کے اٹھائے جانے سے پہلے دنیا ختم ہونے والی نہیں ہے۔ دنیا کے ختم ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کو اٹھا لے۔ اور صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ بالکل قیامت کے قریب ایک شخص آئے گا حبشہ سے، جو باریک پنڈلیوں والا ہوگا اور انتہائی حقیر ہوگا، بڑا گھٹیا انسان ہوگا۔ وہ شخص آئے گا تو وہ آ کے خانہ کعبہ کو ویران کر دے گا، وہ آ کے مکہ مکرمہ میں قتل و غارت کا بازار گرم کرے گا۔ اور یہ وہ وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کو اوپر آسمان کی طرف اٹھا لے گا۔ اس کے بعد پھر قیامت قائم ہو جائے گی اور دنیا ختم ہو جائے گی۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو باریک پنڈلیوں والا حبشی شخص ہے، جو انتہائی گھٹیا شخص ہوگا اور خانہ کعبہ پہ حملہ آور ہوگا، اس سے پہلے دنیا کی کوئی سپر پاور خانہ کعبہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، چاہے کوئی کتنی بڑی طاقت کیوں نہ ہو، کتنی بڑی دنیا کی مانی ہوئی طاقت کیوں نہ ہو، اور کتنی بڑی پلاننگ اور کتنے بڑے پروگرام کیوں نہ ہو خانہ کعبہ کو برباد تباہ کرنے کے، وہ نہیں کر سکیں گے۔ سب سے پہلے جو شخص خانہ کعبہ کو ویران کر سکے گا اللہ کے حکم کے ساتھ، یہ وہ شخص ہوگا جو انتہائی گھٹیا حقیر ہوگا، حبشہ سے آئے گا اور اس کی پنڈلیاں انتہائی باریک ہوں گی اور اس کے ساتھ ظاہر فوج ہوگی، تو وہ آ کے خانہ کعبہ کو، حرم شریف کو اور مکہ کو ویران کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کو اٹھا لے گا۔ تو یہ پہلا معنی ہے۔ قیام للناس کا معنی، پہلا معنی کیا ہے کہ اگر ناس سے مراد دنیا بھر کے لوگ ہوں تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے قائم رہنے کا سبب بنا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک خانہ کعبہ رہے گا دنیا میں تو لوگ بھی رہیں گے اور دنیا قائم رہے گی، اور جب اللہ تعالیٰ دنیا کو ختم کرنا چاہے گا تو خانہ کعبہ کو اٹھا لے گا۔ یہ پہلا معنی ہے۔ دوسرا معنی،
नास से मुराद अगर अरब लोग लिए जाएं, अन्नास से मुराद क़ियाम लिन्नास, अन्नास से मुराद अगर अरब लोग लिए जाएं तो इसका माना यह बनता है कि अल्लाह ताला ने इन अरब लोगों के लिए खाना काबा को कायम रहने का एक जरिया बना दिया है। क्यों? इसलिए कि अरब लोगों के यहां खाना काबा के एक तकद्दुस है, एक एहतराम है। और फिर हुर्मत वाले महीनों के अंदर, हुर्मत वाले महीने का आगे जिक्र आ रहा है, वह शहर अल हराम, हुर्मत वाले महीनों के अंदर अरब लोगों के काफिले जो हैं वो आजादी के साथ जाते थे और आते थे, खाना काबा की तरफ जाते भी थे और वापस भी लौटते थे, खसूसन हुर्मत वाले महीनों के अंदर। और उनके पास कुर्बानी के जानवर भी होते थे, तो वो आजादी के साथ कुर्बानी के जानवरों को ले जाते थे और वहां पर जाके कुर्बान करते थे, उनको कोई नुकसान नहीं होता था। तो गोया के अरब लोगों के क़याम का जरिया बना दिया अल्लाह ताला ने खाना काबा को। यह दूसरा माना। तीसरा माना यह है कि अगर क़ियाम लिन्नास में नास से मुराद सिर्फ मक्का के लोग लिए जाएं तो इसका मतलब यह बनता है कि अल्लाह ताला ने खाना काबा को मक्का के लोगों के क़याम का जरिया बना दिया है। क्यों? इसलिए कि काबा की वजह से ही तो सारी दुनिया के लोग खाना काबा की तरफ, मक्का की तरफ खिंचे चले आते हैं हर साल लाखों की तादाद में। और उनकी वजह से मक्का के लोगों को कितना फायदा होता है आप जानते हैं कि सिर्फ हज के मौसम में करोड़ों अरबों की सेल खरीदो फरोख्त होती है और उसके साथ मक्का वाले लोग इतना कमा लेते हैं कि साल भर अपने घरों में आराम से बैठकर खाते हैं। तो अल्लाह ताला ने गोया कि मक्का के लोगों की मईशत का जरिया बना दिया, मक्का के लोगों की कमाई का जरिया बना दिया खाना काबा को, क्योंकि साल भर लोग आते रहते हैं मक्का मुकरमा में और उनकी तिजारत चलती रहती है, तो उसके जरिए उनको बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो अल्लाह ताला ने उनकी मईशत का जरिया बना दिया है मक्का मुकरमा के लिए खाना काबा को। फरमाया वह शहर अल हराम, और इसी तरह हुर्मत वाला महीना, वल हदी और कुर्बानी के जानवर, वल कलाइद और पट्टे वाले जानवर। अल कलाइद उन जानवरों को कहते हैं जिनकी गर्दनों के अंदर पट्टे डाल दिए जाते हैं। किस लिए? कि ये खाना काबा में जाकर कुर्बान होंगे, इनको वहां पर जाके ज़िबा किया जाएगा। तो ये जो जानवर होते हैं ये भी हुर्मत वाले होते हैं। और इसी तरह हुर्मत वाला महीना जो है वो भी तकद्दुस वाला महीना होता है, और ये जानवर जिनको खसूसी तौर पर मक्का मुकरमा ले जाया जाता है तो ये भी यकीनन हुर्मत वाले होते हैं, जिस तरह खाना काबा हुर्मत वाला है। ज़ालिका लितअलमू अन्नल्लाह यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, ये किस लिए? ताकि तुम जान लो कि अल्लाह ताला जानता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। व अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह ताला हर चीज का इल्म रखने वाला है। इअलमू, तुम जान लो, अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, कि बेशक अल्लाह ताला सख्त अजाब वाला है। व अन्नल्लाह गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला निहायत माफ करने वाला भी है और रहम करने वाला भी है। यहां अल्लाह ताला ने अपने दो वस्फ जिक्र किए, एक शदीदुल इक़ाब और दूसरा गफूरुर रहीम। शदीदुल इक़ाब का माना क्या है? सख्त सजा देने वाला, और गफूरुर रहीम का माना क्या है? माफ करने वाला और दरगुजर करने वाला। सख्त सजा किन के लिए है? जो अल्लाह के नाफरमान है। और मग़फ़िरत और रहमत किन के लिए है? जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मानने वाले, अल्लाह पर ईमान रखने वाले हैं, और उनसे बतक़ाज़ा बशरियत, इंसान होने के नाते जो गुनाह हो जाता है अल्लाह ताला उनको माफ कर देता है। लेकिन जो लोग दीदा दिलेरी के साथ, हठ धर्मी के साथ अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं, उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत ही सख्त अजाब वाला है। मा अला रसूल इल्लल बलाग, रसूल पर तो सिर्फ ये है कि वो पहुंचा दे। रसूल की जिम्मेदारी क्या है? पहुंचा देना। रसूल की जिम्मेदारी नहीं कि वो डंडे के जोर पर या ताकत के बलबोते पर वो मनवाए और लोगों को अपना अकीदा तस्लीम करवाए, नहीं। रसूल के जिम्मे है कि वो अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचा दे। रसूल तो मुबल्लिग है, बस रसूल का काम है या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक। ये है रसूल की जिम्मेदारी कि रब की तरफ से जो कुछ नाजिल किया जाता है उसको आगे लोगों तक पहुंचा दें। वल्लाहु यअलमु मा तुबदून व मा तक्तुमून, और अल्लाह ताला जानता है जिसको तुम जाहिर करते हो और जो कुछ तुम छुपाते हो। मतलब यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिम्मे तो है पहुंचा देना। अब जब अल्लाह का दीन आप तक पहुंच गया तो अब अल्लाह ताला खूब जानता है कि कौन है जो दीन पर अमल करता है
اور کون ہے جو اپنے دل کے اندر اس طرح کے ارادے رکھتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں دین کی، کوئی ضرورت نہیں دین کی، انسان دنیا کے اندر آزاد ہے، آزادی سے یہ زندگی کے ایام پورے کر لے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کون ہے تم میں سے جو عمل کرنے والا ہے اللہ کے دین پر، اور کون ہے جو دل کے اندر میری اطاعت کا جذبہ نہیں رکھتا ہے اور میری نافرمانی کا جذبہ رکھتا ہے، میں اس سب کو جانتا ہوں۔ آخری آیت پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ آج کا درس ختم کرتے ہیں۔ فرمایا قل لا یستوی الخبیث والطیب، آپ کہہ دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ آپ کو ناپاک کی کثرت کیوں اچھی نہ لگے، ناپاک چیزوں کی کثرت یعنی بہت زیادہ ناپاک چیزیں آپ کو چاہے اچھی کیوں نہ لگتی ہوں، پھر بھی ناپاک اور پاک دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ اس کی میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں۔ فرض کر لیں ایک طرف بہت بڑا گندگی کا ڈھیر ہو، گندگی کا بہت بڑا ڈھیر ہو، اور ایک طرف صرف خوشبو کا ایک قطرہ ہو، تو کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ اگرچہ گندگی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو پاک چیز ہے وہ ایک قطرہ ہے، ایک قطرہ عطر جو ہے وہ یقینی طور پر زیادہ بہتر ہے گندگی کے ڈھیر سے۔ ایک تو اس کا یہ معنی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے، اور انشاءاللہ وہ آپ سمجھ لیں تو اس آیت کا مفہوم بھی اچھی طرح بیٹھ جائے گا آپ کے ذہن میں۔ ایک طرف ایک شخص کے پاس حلال کمائی کے 10 دینار ہیں، اور دوسرے شخص کے پاس سود کی کمائی کے 100 دینار ہیں۔ اب یہ 100 دینار ظاہری طور پر بھلے لگتے ہیں، اچھے لگتے ہیں، یہ معنی ہے لو اعجبک کثرت الخبیث، ناپاک چیز زیادہ ہوگی تو آپ کو اچھی لگے گی، جیسے کہ 100 دینار جو حرام کمائی کے ہیں وہ آپ کو اچھے لگیں گے، لیکن اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں۔ اللہ کے نزدیک یہ جو 10 دینار حلال کمائی والے ہیں ان کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں زیادہ ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ جو 100 دینار حرام کمائی کے ہیں، اللہ کے نزدیک ان 100 دیناروں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے نزدیک اگر حیثیت ہے تو پاک چیز کی ہے، حلال چیز کی ہے، چاہے وہ کم کیوں نہ ہو۔ اور تیسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ ایک طرف 1000 کافر ہوں، دوسری طرف 100 مومن ہوں، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ تعداد کے لحاظ سے کافر زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، اور مومن تعداد کے لحاظ سے کم ہیں، اور تعداد کے لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ وہ تعداد زیادہ بھلی لگے کافروں کی، اور مومنوں کی کم تعداد ہو سکتا ہے بھلی نہ لگے، لیکن اللہ کے نزدیک یہ جو کم تعداد میں مومن ہیں ان کی قدر و قیمت زیادہ ہے بنسبت زیادہ تعداد میں کافروں کے۔ تو یہ معنی ہے اس کا کہ قل لا یستوی الخبیث والطیب، کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے ہیں، چاہے آپ کو ناپاک چیز کی کثرت اور اس کی زیادتی بھلی کیوں نہ لگتی ہو۔ لہذا فاتقوا اللہ، لہذا اللہ تعالی سے ڈرتے رہو۔ یا اولی الالباب، اے عقل مندو اللہ تعالی سے ڈرتے رہو، اور وہ جو پاک چیز ہے چاہے وہ کم کیوں نہ ہو بس اسی پہ اکتفا کر لو، اسی پہ قناعت کر لو، اور حرام کی طرف نہ جاؤ، چاہے حرام زیادہ کیوں نہ ہو اور اس کی زیادتی اور اس کی کثرت آپ کو اچھی کیوں نہ لگتی ہو۔ اگر تمہارے اندر عقل ہے نا، یا اولی الالباب، اے عقل مندو اگر تمہارے اندر عقل ہے تو پھر حرام کی طرف نہ جاؤ، جو تمہارے پاس حلال ہے بس اسی پہ اکتفا کر لو، اسی پہ قناعت کر لو، اللہ تعالیٰ اسی کے اندر برکت دے دے گا۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگر تم حلال اور پاک پر ہی اکتفا کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن اگر تم حرام زیادہ لالچ اور طمع میں آ کر حرام کی طرف بڑھو گے تو پھر کامیاب نہیں ہوگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کامیاب فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھنے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت قرآن مجید کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے، قبر میں بھی اللہ رب العزت قرآن مجید کا نور نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو جنت الفردوس کے وارثوں میں شامل فرمائے۔
استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم۔ کچھ بھائیوں نے دعا کی اپیل کی ہے۔ ارے بھائی سعید محمود صاحب نے کہا ہے کہ میری والدہ کے لیے دعا کریں، ان کی آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے۔ اسی طرح ہمارے ایک بھائی منصف بھائی جو ہیں وہ پچھلے کافی عرصے سے، لمبے عرصے سے بیچارے کینسر کے مریض ہیں، یہاں مستشفی صباح میں زیر علاج ہیں اور بڑے سیریس ہیں۔ ان کی اہلیہ نے خاص طور پر اپیل کی ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے۔ اسی طرح اور بھی کئی دوستوں نے اپنی بیماروں کی شفا یابی کے لیے دعا کی اپیل کی ہے، تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرمائے۔ جن کے لیے دعا کی اپیل کی گئی اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت اور عافیت سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحت اور عافیت سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ہاں جی، ہاں جی، نہیں ظاہر ہے وہ جانور جس کو انہوں نے شکار کیا وہ حلال ہے، وہ ہاں وہ نہیں، وہ احرام والے لوگ نہیں کھا سکتے، وہ ان لوگوں کو وہ لوگ کھا سکتے ہیں جو احرام کی حالت میں نہیں ہیں۔ ہاں جی، وہ لوگ جنہوں نے احرام نہیں پہنا ہوا وہ لوگ اس کو کھا سکتے ہیں، احرام والے نہیں کھا سکتے۔ ہاں جی، ہاں وہ چونکہ احرام والے شخص نے شکار نہیں کیا تھا، وہ احرام والے شخص نے شکار نہیں کیا تھا، وہ تو اس شخص نے شکار جی وہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکار کیا تھا اور وہ احرام کی حالت میں نہیں تھے، تو اس لیے وہ جو جانور ہے وہ تو ان احرام والے لوگوں کے لیے حلال تھا۔ ہاں جی، لیکن جس جانور کو خود احرام والے لوگ ہی شکار کریں تو وہ تو احرام والے لوگ جو ہیں وہ اس کو نہیں کھا سکتے۔ ہاں جی، کس کا؟ ہاں جی جی، بری شکار جو ہے وہ جس طرح کا بھی ہو وہ حرام ہے احرام والے لوگوں کے لیے۔ احرام والے لوگوں کے لیے بری شکار کسی بھی قسم کا ہو، چاہے وہ پرندوں کا ہو چاہے وہ جانوروں کا ہو، وہ حلال نہیں ہے احرام والے لوگوں کے لیے۔ ہاں جی، ہاں احرام کی حالت میں اگر اس طرح کے جانور جو کہ انسان کے لیے موذی ہیں ان کو مار سکتے ہیں، وہ شکار تو نہیں ہوتا نا، وہ کھانے کے مقصد سے تو شکار نہیں کرتے، وہ جس طرح آپ نے مثال دی یہ بچھو ہے یا سانپ ہے، یہ تو موذی جانور ہیں، ان کو کھایا بھی نہیں جاتا، ویسے بھی شکار بھی نہیں کیا جاتا ہے۔ ہاں ان کو مار سکتے ہیں، یہ موذی جانور جو ہیں ان کو مار سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ ہاں جی، کس کے بارے میں؟ ہاں جھینگا مچھلی کھا سکتے ہیں، جھینگا مچھلی بغیر کراہت کے حلال ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں، کھا سکتے ہیں۔ کوئی بھی مچھلی کوئی بھی ہو، اس کا کوئی بھی نام ہو، وہ کھا سکتے ہیں، چاہے وہ اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے وہ خوفناک کیوں نہ ہو، پھر بھی کھا سکتے ہیں، وہ ہے مچھلی ہے تو کھا سکتے ہیں۔ ہاں جی جی، نہیں نہیں میں نے، شکریہ جی۔ نہیں وجہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، بہرحال حدیث میں اس کا ذکر تو ہے، اللہ عالم اس کی وجہ کیا ہے۔ ہاں جی، نہیں اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس حدیث کے بارے میں اہل علم کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، تو جو لوگ اس کو صحیح مانتے ہیں ان کے نزدیک ان تین چیزوں کے ساتھ ان کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، نمازی کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور اگر جو لوگ اس کو صحیح نہیں مانتے تو ان کے نزدیک یہ ہے کہ نماز نہیں ٹوٹتی۔ اور میں خود اپنے بارے میں آپ کو بتلاؤں کہ میرا اپنا دل مطمئن نہیں ہوتا اس حدیث پر، حدیث جو ہے وہ صحت کے درجے تک نہیں پہنچتی۔ ہاں بہرحال وہ اس لیے اس پر دل مطمئن نہیں ہوتا ہے، واللہ اعلم۔ ہاں جی،
جی کوئی بندہ بھول گیا یاد ہی نہیں رہا اس کو. جی جی ہاں یہ بات صحیح ہے. نہیں اگر دیکھیں جو چھوٹے بچے ہوں ان کو پہل نہیں کرنی چاہیے. جب بڑے لوگ جو ہیں بڑی عمر کے لوگ بالکل خاموش ہوں اور وہ بات نہ کر رہے ہوں تو پھر چھوٹی عمر کے لوگ جو ہیں وہ بات کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ چھوٹے جو ہیں وہ بڑوں کا بالکل احترام نہ کریں اور آگے بڑھ بڑھ کے بات کریں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. بڑوں کا احترام بہرحال ضروری ہے. ہاں بالکل جی جی ہاں مختصر اس چیز کا کیا یعنی کسوٹی ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے یا یہ ضعیف حدیث ہے، اس چیز کو کس چیز کے اوپر پرکھتے ہیں؟ صحیح اور ضعیف کے لیے جو کسوٹی اور جو معیار ہے وہ محدثین نے مقرر کر دیا ہے. وہ میں اور آپ نہیں مقرر کر سکتے ہیں، یا میں اور آپ اپنی مرضی سے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحیح اور یہ ضعیف ہے. نہیں، اس کے لیے محدثین نے کچھ اصول اور ضابطے مقرر کر دیے ہیں. لہذا ہم ان اصولوں اور ان ضابطوں کی روشنی میں ہی پرکھ سکتے ہیں کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے. مثلا سب سے پہلے تو حدیث کی سند کے ہر راوی کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ راوی جو ہیں وہ ثقہ ہیں اور باعتماد ہیں، یا پھر ان کے اندر محدثین نے کوئی کلام کے جرح کی ہیں. تو اگر کوئی راوی ایسا ہو جس پر محدثین نے جرح کی ہو تو اس کی روایت کو ضعیف قرار دے دیا جاتا ہے. اور جس حدیث کی سند میں سارے راوی جو ہیں وہ ثقہ ہوں یا کم از کم قابل قبول حد تک وہ صدوق ہوں، یعنی وہ سچ بولنے والے ہوں، تو اور ان کی روایات کے اندر کوئی وہم نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو، تو پھر وہ روایات جو ہیں وہ قابل قبول ہوتی ہیں. تو معیار جو ہے وہ کسوٹی جو ہے وہ میرے اور آپ کی رغبت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے لیے محدثین نے اصول اور ضابطے مقرر کر دیے، اور اس سلسلے میں باقاعدہ مستقل کتابیں ہیں کہ حدیث کو پرکھنے کے جو اصول اور ضابطے ہیں وہ کیا ہیں. اس سلسلے میں مستقل کتابیں لکھی گئی اور بڑی لمبی لمبی کتابیں، موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی. تو وہ ایک مستقل ایک علم ہے وہ، جو کہ محدثین نے بڑی کاوشوں کے بعد مرتب کیا ہے. تو اگر ہم اس کو سامنے رکھیں تو پھر اس کی روشنی میں ہی فیصلہ کر سکتے ہیں. اس طرح ہی ہوتا ہے کہ ایک کتاب میں سارے کہتے ہیں کہ یہ جیسے ہم بخاری کو لیتے ہیں، صاحب کے اتفاق کے بیچ میں ساری حدیثیں صحیح ہے، لیکن کئی ایسی کتابیں جس میں تھوڑی سی صحیح بھی ہوتی ہیں لیکن ان کو کوئی مانتا نہیں، وہ کہتا ہے یہ صحیح نہیں ہے اور کوئی کہتا ہے یہ صحیح ہے. ان کے پاس اپنے جواز ہوتے ہیں اور ایک کامن آدمی ہوتا ہے جس کا کیا ہے. کامن آدمی جو ہے نا، عام آدمی، اس کے ذمے یہ ہے کہ وہ خود تحقیق کرے. اگر تو وہ خود محدثین کے اصولوں اور ضابطوں کو جانتا ہو تو ان اصولوں اور ضابطوں کی روشنی میں تحقیق کر لے، ٹھیک ہے. اگر وہ نہ جانتا ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بتلا دیا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر آپ کو علم نہ ہو تو پھر آپ اہل علم کی طرف رجوع کریں اور اہل علم سے سوال کر لیں. خصوصاً وہ لوگ، وہ اہل علم جن کے علم کے بارے میں آپ کو اعتماد ہو کہ واقعتاً یہ صحیح علم رکھنے والے ہیں کتاب و سنت کا، اور ان کو محدثین کے ان اصولوں اور ضابطوں کا بھی علم ہے، تو آپ ان کی طرف رجوع کریں، ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ جو حدیث ہے یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، وہ آپ کو بتائیں گے، پھر آپ اس پر اعتماد کر لیں، ٹھیک ہے. لیکن جو شخص خود تحقیق کر سکتا ہو اس کو خود تحقیق کرنی چاہیے، اس کو علم حاصل کرنا چاہیے، محدثین کے ان ضابطوں اور اصولوں کو پڑھنا چاہیے، اور ان کی روشنی میں اگر وہ فیصلہ کرے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں جی، اگر وہ خود نہیں کر سکتا ہے، اس میں اتنی اہلیت نہیں ہے، تو کم از کم وہ یہ تو کر سکتا ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کا صحیح علم رکھنے والے جو محقق علماء ہیں وہ ان کی طرف رجوع کرے، ان سے سوال کرے، ان سے پوچھ گچھ کرے. اور پھر دیکھیں آج کل یہ مسئلہ بہت آسان ہو گیا ہے. کس طرح آسان ہو گیا؟ اس طرح آسان ہو گیا ہے کہ اہل علم نے صحیح حدیثوں کو
الگ کر دیا اور ضعیف حدیثوں کو الگ کر دیا ہے، صحیح اور حدیث کو الگ الگ کر دیا ہے۔ اب مثلا صحیح بخاری صحیح مسلم کو تو آپ ایک طرف رکھیں نا، کیونکہ ان کے بارے میں تو تقریباً امت کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ ان دونوں کتابوں کے اندر ساری حدیثیں صحیح ہیں، ٹھیک ہے۔ جو باقی کتابیں ہیں سیاہ ستہ میں، سنن ترمذی ہے، سنن ابو داود ہے، سنن ابن ماجہ ہے، سنن نسائی ہے، یہ جو چاروں کتابیں ہیں، ان کتابوں کے اندر صحیح زیادہ تر احادیث صحیح ہیں اور کچھ ضعیف بھی ہیں۔ تو بعض اہل علم نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے صحیح احادیث کو الگ کر دیا ہے اور ضعیف کو بالکل الگ کر دیا ہے۔ تو آپ ان کتابوں کو، اور بلکہ ان کتابوں کا اردو ترجمہ بھی چھپ چکا ہے، ہم تو آپ ان کتابوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ صحیح اور یہ ضعیف ہے، ضعیف کو چھوڑنا ہے اور صحیح پہ عمل کرنا ہے۔ تو ایسے جو محدثین ہوتے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا، ان کی تحقیق پہ آپ وہ اعتماد کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ وعلیکم السلام۔ اصل میں حدیث کے بارے میں نا اوپر سے عورتوں نے کچھ سوال پوچھا، یہ جو آگے سے گزرنے والے تھا جو کہ گدے کا، اور جو انہوں نے کہا کہ عورت کے گزرنے سے کیوں چھوٹی ہے، اس کی وضاحت۔ وہ یہی سوال انہوں نے کیا تھا بھائی نے، تو وہ وضاحت میں نے کر دی نا کہ وہ حدیث ہی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ حدیث صحیح، ہاں، زیادہ کوئی حرف نہیں، کیونکہ عورتوں کی جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ عورتوں کے صحیح جی جی حلال ہے، گھوڑے کا گوشت حلال ہے، وہ تو ہم حدیثیں پڑھ چکے تھے۔